کہ اگر یہ ساری کائنات بھی فنا ہو جائے تو انہیں موت نہیں آ سکتی، انہیں موت نہیں آ سکتی، بلکہ اخبارات کی فائلیں گواہ ہیں کہ جہاں سے ان کا نور گزر جائے، میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے زمین پر اور آتش جہنم پر اس گود کو چھیڑنا جس میں معصوم پروان چڑھا، اس پشت کو کچھ کہنا جہاں سے نور معصوم گزرا، اس شکم کو ضرر پہنچانا حرام قرار دیا کہ جہاں معصوم نے کروٹیں لی۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اور میرے اس معصوم امام کے فرمان کی صداقت کا اس وقت پتہ چلا کہ جب مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی، آج سے 10-15 سال کی بات ہے، میرے پاس آج بھی اخبارات کے تراشے ہیں، نوائے وقت کا تراشا بھی موجود ہے، اخبار الثورہ جو عربی کا اخبار ہے، الاہرام اس کے بھی تراشے موجود ہیں کہ جناب عبداللہ کی قبر بیچ میں آ گئی۔ علماء سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ تو کافر کی قبر ہے، اکھاڑ دو۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اکھاڑ دو۔ اکھاڑ دیا گیا۔ یہ کیوں کہا گیا اکھاڑ دو؟ اس لیے کہ ذہن میں یہ تصور تھا کہ 1500 سال ہو گئے ہیں، قبر سے نکلے گا ہی کچھ نہیں، اور جب عبداللہ کی قبر سے کچھ نہ نکلا تو ہم کہہ سکیں گے کہ جس کے روزے کی جالی چومنے کے لیے مرے پھرتے ہو، جب باپ ہی نہیں نکلا تو بیٹا کہاں ہے؟ توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ سوچ کر قبر کو کھود دیا گیا اور سعودی حکومت کی نگرانی میں کھودا گیا، اور دنیا جہان کے اخباری نمائندے اکٹھے تھے۔ آج بھی اخبارات کی فائلیں گواہ ہیں، اور نوائے وقت میں باقاعدہ یہ خبر شائع ہوئی کہ 1500 سال کے بعد نہ صرف جسم اسی طرح تر و تازہ نکلا بلکہ کفن تک میلا نہیں تھا۔ جو ہے میرے محترم نہ صرف جسم اسی طرح نکلا، کفن تک میلا نہیں تھا۔ آپ میرے عقیدے کو چھوڑیں، اس لیے کہ میرے سامنے تو حر کی گواہی موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی قبر کو کھودا گیا، اس کا بدن اسی طرح تر و تازہ نکلا، اور یہ تو جناب عبداللہ کی قبر تھی، ساری زندگی جسے کہا یہ جہنم میں ہے، جہنم میں ہے، جہنم میں ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹائم فیکٹر، اسے کہتے ہیں وقت کا تماچا۔ جسم اسی طرح تر و تازہ نکلا، کفن تک میلا نہ تھا، اور سعودی گورنمنٹ کے فرمان پر انہی مولویوں کے ہاتھوں جناب عبداللہ کو جنت البقیع میں رکھا گیا۔ گویا یہ وقت کا تماچا تھا کہ ساری زندگی جسے تم نے جہنمی کہا ہے، تمہارے ہاتھ سے جنت میں نہ رکھوایا تو اللہ مہربان۔ میں نے مولانا نقوی صاحب اور بھائی اخلاق صاحب کے میں نے حکم کی تعمیل میں شہزادی کے دربار میں حاضری دی۔ آپ یقین رکھیے کہ میں بالکل فقیرانہ انداز میں آج ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے مولوی صاحبان کے چیلنج سنے ہیں، ہم سے فلاں مناظرہ کرے، فلاں مناظرہ کرے۔ ایک مولوی نے اسی زمانے میں چیلنج کیا تھا
کہ ہم سے آیت اللہ خمینی مناظرہ کرے. میں توسے میں تھا اس دن. اسپیکر سے آواز آئی, میں نے کہا بھیا کیوں قوم کو لڑاتے بڑھاتے, کیوں مناظروں کے چیلنج کرتے ہو؟ زمانہ بدل گیا ہے بہت سارا. میں نے کہا یہ اخبارات کی فائل گواہ ہے کہ جناب عبداللہ کا جسم اسی طرح تر و تازہ نکلا. کہاں کہاں مناظرے کرو گے, کہاں کہاں کتابیں دکھاؤ گے, کہاں کہاں بحثیں کرو گے. اس جدید دور میں میں تمہیں مناظروں سے روکتا ہوں تاکہ ملت میں خلفشار نہ ہو. ایک میری تجویز ہے, اگر اس پر عمل کر لوں. میں نے اسی وقت اسپیکر میں اس مولانا کو کہا جو کہتا تھا میرے ساتھ فلاں مناظرہ کر لے. میں نے کہا ایک تجویز ہے ایک فقیر کی. وہاں سے آواز ہے کیا تجویز ہے؟ میں نے کہا جناب چھوٹی سی تجویز ہے. جس حکومت کی سرپرستی میں جناب عبداللہ کی قبر آپ نے کھدوا دی اور اسی سے وظیفے لے لے کر آپ میں یہ جرت ہوئی کہ فلاں میرے ساتھ مناظرہ کرے, فلاں مناظرہ کرے, ہماری تو شاید سنوائی نہ ہو. آپ بڑے مؤثر ہیں, آپ مہربانی فرما کر اس حکومت سے ایک ذرا سی درخواست کر دیں. کیسا مناظرہ اور کیسا خلافت کے جھگڑے اور کیسا منصب رسول کے جھگڑے, سارے جھگڑے چھوڑتے ہیں. اس گورنمنٹ کی منظوری سے اب وہاں چل کر ہر ایک کی قبر کھود کھود کر دیکھتے چلے جاتے ہیں. جو صحیح و سالم نکل آئے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو, جو نہ ملے لاکھ لعنت کہہ کر مناظرے کی ضرورت. اللہ آپ کو سلامت رکھے دوستو, خدا آپ کو خوش رکھے. ہاں بھائی جھگڑے کرنے کا فائدہ ہی نہیں. میں نے جلیل القدر صحابہ کرام کی قبروں سے جسم کو اسی طرح تازہ نکلتے ہوئے اخبارات میں پڑھا. جابر بن عبداللہ انصاری خود سعودی عرب میں کتنے ایسے مقامات پر قبریں کھودی گئیں اور صحابہ کرام کے جسم اسی طرح نکلے. توجہ ہے میرے محترم سامنے. آپ یقین فرمائیے کہ اگر دل میں معصومین کی محبت موجود ہے, جناب عبداللہ نہ نبی نہ رسول, صرف نور نبوت گزرا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ صرف نور نبوت گزرا تھا تو اللہ نے اس بدن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا. گزرگاہ کو ابدی زندگی دے دے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جو گزرگاہ کو جیسا مولانا فرما رہے ہیں ابدی زندگی دے دے, تو خود نور جس کا گزر رہا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا؟ توجہ ہے میرے محترم سامنے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ہم نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا, رب کی دلیل بنا کر بھیجا. سرزمین حجاز نقطہ مرکز ہے پورے عرب کا, اس کا نقطہ مرکز ہے مکہ, مکے کا نقطہ مرکز ہے کعبہ, کعبے کا کلید بردار ہے ابو طالب, یہ ہے ملکہ عالیہ. جتنے غریب مسکین حاجت مند وہ فاطمہ بنت اسد ہی کے تو دروازے پہ جاتے تھے. ذرا ان کی ہسٹری پڑھیں. کسی کو بچی کے لیے جہیز چاہیے, چک کے پیچھے بیٹھ کر فرماتی ہیں عطا ہو جائے. کوئی کہتا گھر میں چولہا نہیں جلتا, گندم ہی نہیں ہے, فرمایا عطا ہو جائے. کسی نے کہا مقروض ہوں, کہا دے دیا جائے. 3 دن جب غائب ہو گئیں, سارے غریب مسکین محتاج اکٹھے ہیں. کہاں ہے ملکہ عالیہ, کہاں ہے ملکہ عالیہ؟ ابو طالب سے پوچھا آپ کو پتا ہے؟ کہا مجھے تو اتنا ہی پتا ہے, یہاں سے نکل کر کعبے کی طرف گئی تھی, پھر پتا نہیں کہاں گئی. توجہ ہے یا نہیں؟ اتنے میں ایک بہت بڑا ان کا جو رہبر تھا اس نے قسم کھائی, مجھے اپنے دیوتا شمس کی قسم. میں نے کالے پتھر کے پاس ایک معظمہ کو دیکھا تھا, سارا مجمع دوڑ پڑا, بڑے بڑے خوجی لے کر. کس طرح دیکھو کوئی ہاتھ کا نشان, پاؤں کا نشان, سب نے کہا کوئی نشان نہیں ہے. دوسرے نے کہا مجھے اپنے دیوتا لات و منات کی قسم, میں نے کعبے کے اس کونے پہ دیکھا تھا. اب وہ مجمع دوڑ کے یہاں آ گیا, کہا کوئی نشان کا نشان تو نظر نہیں آیا. ایک نے کہا مجھے اپنے دیوتا کی قسم ہے, خدا کی قسم, عزا کی قسم, عزا کی قسم, میں نے اس کو رکن یمانی کے پاس دیکھا. سارا مجمع دوڑ کے وہاں آ گیا. فاطمہ بنت اسد کعبے کے سینٹر میں,
اور سارا مجمع تلاش میں دوڑ رہا ہے. اللہ نے کہا فکر نہ کر، یہ جو تیری تلاش میں دوڑ ہو رہی ہے یادگار کے طور پر طواف کعبہ نہ بنا دیا تو اللہ میرا نام. کب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ کچھ آپ کو علم ہے؟ یا رسول اللہ تو میری زبان سے نکل رہا ہے، وہ تو یہی کہہ رہے تھے آمینہ کے لال کہاں گئی وہ ماں جنہیں آپ فرماتے تھے انت امی بعد امی، میری ماں کے بعد آپ ہی میری ماں ہے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ زیادہ بولتی بھی نہیں، چپ کر کے چل دیے. مجمع پیچھے پیچھے اسی طرح رکن یمانی کے پاس آگے کھڑے ہو گئے، دیوار پہ ہاتھ رکھا، آسمان کو رخ کر کے عجیب مقناطیسی ید سے لبریز مسکراہٹ سے اللہ سے کہا پروردگارا اب میں تیرا محبوب گزارش کر رہا ہوں، ارے نہیں ولیت، مجھے تو اپنے ولی کا دیدار ہے. کچھ ادا سے گفتگو کی کہ دیوار کعبہ پھر کھلکھلا کے ہنس پڑی. اندر گئے، دیوار بند ہو گئی اور آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. جواب آیا وعلیکم السلام یا ولی اللہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فاطمہ بنت اسد نے کہا آمنہ کے لال تیسرا دن ہو گیا، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. کہا چچی ماں آپ سے کیوں کھائے پیے؟ دنیا کا دستور یہی ہے کہ گواہوں کا خرچہ بھاڑا مدعی کے حوالے ہوتا ہے، اور یہ گواہ بن کے میرا آیا ہے، آپ کا تھوڑا ہی آیا. اور یہ کہہ کر ہاتھ پھیلایا، ہاتھوں پہ لیا، منہ چومنا چاہا. علی نے ہمک کر زبان رسالت معصوم ہونٹوں میں دبا لی اور جتنا چوس سکتے تھے غذا اس گواہ نے مدعی سے چوس لیا، جو چوس سکتے تھے چوس لیا. تھک تو گئے ہیں آپ، لیکن ایک چیز ایسی میں عرض کر کے بیان سمیٹ رہا ہوں ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. جو چوسنا تھا علی نے چوس لیا، اور جو باقی بچ گیا وہ اس کے بچوں نے باپ کا مال سمجھ کے چوس لیا. پر اجنبی زبان میں گفتگو کی، مسکرا کے فرمایا چچی اماں میرا بھائی زبور سنا رہا ہے مگر داؤد سے بہتر. پھر گفتگو چھڑی، کہا توریت سنا رہا ہے مگر موسیٰ سے بڑھ کر. پھر گفتگو چھڑی، کہا انجیل سنا رہا ہے مگر عیسیٰ کو شرما کر. اب جو عربی میں گفتگو کی، کہا پالنے والے کی قسم یوں قرآن پڑھ رہا ہے جیسے میں محمد پڑھا کرتا ہوں. اور میرا دل کہتا ہے فاطمہ بنت اسد اس آیت کی تلاوت کر رہی ہوں گی قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اور جب امامت کو ہاتھوں پر لے کر آخری جملہ کہوں اور اجازت لو، امامت کو لے کر جیسے ہی نکلنے لگے دیوار پھر وہیں سے شق ہوئی. توجہ چاہتا ہوں، پہلے بھی شق ہوئی، ملی، نشان نہیں رہا. لیکن جب امامت اور رسالت دونوں آئے ہیں اب جو شق ہوئی تو نشان آج تک باقی. حکومتوں کے خزانے خرچ ہو گئے، نشان نہیں مٹا. آج بھی غلاف کعبہ جب اٹھتا ہے غسل کعبہ کے وقت
تو کعبے میں لکیر نظر آتی ہے. پتہ نہیں آپ نے غور سے دیکھا ہے یا نہیں, آج بھی کعبے میں لکیر ہے. ہم سے دنیا کہتی ہے یہ علی علی کرنے والے کون ہیں؟ جن کو دنیا شیعہ کہتی ہے یہ ہے کون؟ لیجئے لفظ شیعہ کا ایک لفظ میں تعارف کراتا ہوں. مولوی صاحبان, یہ جو کعبے میں لکیر ہے نا, ہم اس لکیر کے فقیر ہیں. کہاں لمبا چوڑا تعارف کرواؤں میں, سیدھی سی بات ہے. ہم اس لکیر کے فقیر ہیں اور صاحب لکیر جناب امیر.